ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یمن سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیری کے پتوں سے دباغت یہ چمڑے کے ایک تھیلے میں سونے کے چند ڈلے بھیجے۔ ان سے کان کی مٹی بھی ابھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ عینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید بن خیل اور چوتھے علقمہ رضی اللہ عنہ یا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے اس پر کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ ہم اس سونے کے مستحق تھے۔ راوی نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ اس اللہ نے مجھ پر اعتبار کیا ہے جو آسمان پر ہے، اور اس کی جو آسمان پر ہے وہی میرے پاس صبح و شام آتی ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر ایک شخص جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں، دونوں رخسار پھولے ہوئے تھے، پیشانی بھی ابری ہوئی تھی، گھنی داڑھی اور سر مڑا ہوا، تہبند اٹھائے ہوئے تھا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تجھ پر، کیا میں اس روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں؟ راوی نے بیان کیا پھر وہ شخص چلا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کیوں نہ اس شخص کی گردن مار دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ اس پر خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حکم نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں، اور نہ اس کا حکم ہوا ہے کہ ان کے پیٹ چاک کروں۔ راوی نے کہا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی طرف دیکھا تو وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو کتاب اللہ کی تلاوت بڑی خوش الحانی کے ساتھ کرے گی، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے وہ لوگ اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر جانور کے پار نکل جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر میں ان کے دور میں ہوا تو سمود کی قوم کی طرح ان کو بالکل قتل کر ڈالوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4351۔